نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت، بہت ہی غور و فکر والی آیت، بہت ہی تدبر والی آیت ہے یہ۔ اور اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے لیسن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آیت نمبر 88 میں کیا دیکھا تھا، کیا پڑھا تھا، اس کا ہم تھوڑا سا پیچھے سے جائزہ لیتے ہوئے اس آیت کے ساتھ اس کا ربط دیکھیں گے تاکہ دونوں آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جیسے کہ ہم موضوع کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک مسلسل جو ہے بنی اسرائیل کے قصوں کو دیکھ رہے ہیں، ماضی کے مسلمانوں کے بارے میں جان رہے ہیں، یہودیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کس سے؟ قرآن سے اور ساتھ میں سنتوں سے۔ اور اس طرح ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اصلاح کریں، تاکہ ہم غور و فکر کریں اور ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں۔ کس کے ساتھ؟ غور و فکر کے ساتھ۔ اور نیتیں ہماری کیا ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے اسے پڑھنا ہے اور اپنی اصلاح کی کوششیں کرنی ہے، کیونکہ تزکیہ کرنا ہے ساتھ میں ہم نے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا، کہ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ غلاف میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی اور اس پر غور و فکر بھی کیا تھا کہ اس پر جو ہے ان کے دل غلاف میں ہیں، ایسا کہنا ان کا کیوں تھا، کس وجہ سے تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آگے سے ایسا جواب دینا انہیں کہ ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کیوں ہے، وہ بھی ہم نے جانا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم آگے اپنے لیسن کو لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ غور کریں، یہاں پر دوسری دفعہ لعنت کی جا رہی ہے ان پر کہ کیا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس کی جو پہلے کتابیں ہیں ان کی یعنی کہ تصدیق کرنے والی کتاب آ گئی۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن حکیم۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ مصدق لما یعنی کہ توحید اور اصول دین کی یہ جو ہے یہ موافقت کرتا ہے، یہ تصدیق کرتا ہے۔ کون؟ قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کے احکامات جو ہیں اور پچھلی آسمانی کتابوں کے احکامات ایک ہی چشمے سے ہیں، اس لیے یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔
اب یہاں پر دیکھیں کہ حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ دور جاہلیت میں جب کبھی ان کے اور مشرکوں کے درمیان، یعنی کہ یہودیوں اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوتی تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اپنی دعا میں کیا کہتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو کہ آخری نبی ہیں، اور وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس سے مراد یہود کی دعائیں ہیں جو وہ مشرکین سے شکست کھانے پر مانگا کرتے تھے۔ یہود یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ ان کے ساتھ ہم مل کر مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، یعنی کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ صحیح البخاری 3911۔ اسی طرح جو ہے سہل سے روایت ہے جو خثیمہ کے غلام تھے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا جو کہ وہ عیسائی تھے، یعنی کہ ان کے جو چچا تھے وہ عیسائی تھے۔ ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ میں نے اس صفحے کو دوسرے سے الگ کر کے کھول ڈالا اور اس صفحے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت میرے چچا آ گئے۔ جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت مارا اور کہنے لگے یہ کیا حرکت ہے، تم نے یہ ورق کھول کر کیوں پڑھا؟ میں نے کہا کہ اس میں تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ نعمان سبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوال کیے جن کے جوابات کو سن کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اسی طرح ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ تورات کی پیشن گوئیوں کے باوجود آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف یہود کے لیے مشکل کیوں ہوا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ تو لکھیں کہ یہود کے جاہلی تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے۔ یہود کی سرکشی اور حسد اس اعتراف کے راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ نزول قرآن سے پہلے یہودی ایک سرخ و سفید نبی کے منتظر تھے کہ جس کے ہاتھ میں آتشین شریعت ہو، بحری ممالک جس کی راہ تکیں، جو فاران کی چوٹیوں پر سے چمکے، 10,000 قدوسی جس کے ساتھ ہوں۔ مگر جب وہی گورا چٹا نبی صحرائے عرب کی جلس دینے والی فضا میں ظہور پذیر ہوا کہ جس کے ہاتھ میں شریعت تھی، جس کے فتوحات سمندروں تک پہنچی، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اور یہود کا یہ جو حسد تھا یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نبوت ان کے بجائے کسی اور کو کیوں دے دیا۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کہ جو کفر کرے گا، جو ماننے سے انکار کرے گا، اس پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ یہود جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کفر اس امر کی دلیل ہے
کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد جہل اور تکبر کی فولادی دیوار اٹھا لی ہے، اپنے دلوں پر انکار کی مہریں لگا لی ہیں، اور یہ اپنے اس رویے کے باعث ملعون ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب کے سزاور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ اور آگے دیکھیں کیا سوال ہے کہ تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود یہود کے لیے انبیاء علیہ السلام کی نصیحت ناقابل برداشت کیوں ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات کے نام پر جس زندگی کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ خود پرستی اور دنیا پرستی کی زندگی تھی، جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا لیبل لگا لیا تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام نے انہیں حق کی نصیحت کی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو ہماری مذہبی حیثیت کی نفی ہے، اس لیے وہ نبیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے ان کو ختم کرنے کے درپیش ہو جاتے تھے۔ پھر یہود حق کا انکار کر کے خود کو کیسے مطمئن کرتے تھے؟ تو لکھیں کہ یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اور اس کا اظہار کر کے خود کو مطمئن کرتے تھے کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر لکھیں کہ یہود کا کتاب اللہ یعنی کہ قرآن کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ تو ان کا برتاؤ 4 طرح کا تھا۔ انہوں نے کتاب کو پہچان لیا تھا، لیکن یہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس پر بزید ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ پھر دوسرا، کتاب کے احکامات کو ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کیا۔ پھر تیسری کہ یہود صرف اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی قوم میں آئی تھی، انہوں نے تعصب کی وجہ سے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت خاص بات کہ یہود قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو لکھیں اس کی ایک وجہ کہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں، وہ بہت معتبر ہیں، وہ نبیوں کی اولاد سے ہیں، اور پھر دوسرا کیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے وابستگی رکھتے ہیں۔ ہے نا غور و فکر والی باتیں اس آیت میں؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن پر اگر ہم غور و فکر کریں نا تو یقین کریں کہ ہم کھل کے رہ جائیں۔ یہاں جو ہے اگر ہم غور و فکر کریں تو یہود کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی تھی؟ اللہ نے ان کو کیوں چنا؟ تو معلوم ہوا کہ یہود میں 100 خرابیاں صحیح، لیکن ان میں ایک جو تھا نا کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، انہوں نے جو شرک کیا تھا وہ بچڑے کا تھا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ان میں ایسی چیزیں تھیں کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن یہ واحد ان کی ایسی جو کہ ہم نے پڑھا پیچھے کہ واحد ایسا شرک تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی فضیلت چھین لی گئی ان سے، اور ان کی ہٹ درمیاں، ان کی ضدیں، ان کی بحثیں، ان کا اٹک جانا کسی چیز میں۔ جب بنی اسرائیل پر زوال آیا ان کے پاس کچھ تورات کے صحیفے تھے اور کچھ من و سلوہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن غالب کر دیے۔ یہ اپنی تبرکات کی بڑی قدر کرتے تھے۔ کسی بھی قوم کی ایک بات لکھ لیں یہاں پر کہ یاد رکھیں کسی بھی قوم کی تباہی کی نشانی یہی ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کے بجائے اس کو تبرک کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں، کہ آئندہ جب کبھی کسی سے مقابلہ ہوتا تو یہود تورات کا وہ صفحہ نکال لیتے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوتا، اور کہتے کہ اللہ ہم تم سے ان آیات کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی بھیج دے تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اب اتنی دعاؤں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو کیا ہوا؟ قدر نہیں کی۔ جو اللہ کے کلام کی قدر نہیں کرتے نا، اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، اللہ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ان سے بہتر لوگوں کو آگے لے آتا ہے۔ یہود نے نبی کو پہچان لیا تھا لیکن ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جب بھی حق کو دیکھیں، جب بھی حق کو سنیں تو اسے مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں، بحثوں میں نہ پڑیں، تفرقہ بازی میں نہ پڑیں، فرقہ واریت میں نہ بڑھیں، بلکہ خود کو قرآن و سنت کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ باندھ کر اور اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو تھام کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، توحید کا پرچم سر بلند کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے اور آسانیاں پیدا کیجیے اپنے لیے بھی
اور دوسروں کے لیے بھی۔ کیوں؟ جتنی بحثوں میں پڑیں گے اتنی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات جو ہیں آپ کے لیے آتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ سب کچھ قبول فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے علم کو لینے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔